دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو یہ نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی. یہ نہیں، پورا ہمارا سولر سسٹم نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، نظر نہیں آتا. یہ تو اتنی چھوٹی دنیا ہے. تو اصل تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے پھر اللہ نے جنت کو بنایا تاکہ وہاں آ جاؤ، جو چاہو گے پورا کر دیا جائے. تو نا زندگی سب سے بڑی تمنا، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ یہ انسانی کمزوری ہے، نہیں مرنا چاہتا. یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلنا نکرہ الموت، ہمیں تو موت اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو موت سے ڈر لگتا. یہ کوئی خلاف ایمان چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے. تو یہ دیکھو نا، عام طور پر کماتے کماتے جوانی ڈھل جاتی ہے. جوانی ڈھل گئی تو پیسہ کس کام کا ہے؟ اور جس کو جوانی میں ہی مل جائے تو اس کے پاس عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں. کچھ تھوڑا سا نمونہ یہاں دیکھو گے، لوگوں کے دلوں میں محبت دیکھو گے، چین سکون امن دیکھو گے، اطمینان کی زندگی دیکھو گے، امن سکون کی زندگی دیکھو گے، محبت بھری زندگی دیکھو گے کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہوگے، میری نظریں تمہاری طرف ہوں گی. تو جو اللہ کہے وہ کر دو. یہ اللہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، وہ کر جو میں کہتا ہوں. یہ کرتے چلے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے کر دو گے. اب جو چاہو گے کرنے کے لیے تھوڑا سا یہاں اللہ دکھائے گا. اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں، تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر، پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو، موت ختم. پہلا انعام. ہو ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت کے دنیا میں صحراؤں میں جا کے دیکھو، انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں، دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے. اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت. زندگی مل گئی. اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے. تو دوسرا اعلان ہوگا، میرے بندو جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم کو اللہ ختم کر دے گا. تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال کے ہی ہوں گے. ٹائم ختم. جیسے اللہ تعالیٰ نے غار اصحاب کہف کے لیے کیا کہ ان کو غار میں ڈالا 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال اور ان کو سلایا. باہر ٹائم چلتا رہا 300 برس، اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا. تو جب وہ اٹھے تو 25 سال والا 25 سال کا اٹھا ہے، 325 سال کا نہیں اٹھا. اگر وہ 325 سال کا ہوتا تو ویسے یوں ہو کر رہا ہوتا. 25 سال کا، نہ کسی کا نوخن بڑھا، نہ داڑھی بڑھی، نہ مونچھیں بڑھی، نہ بڑھاپا آیا. کہ اللہ نے ٹائم کے گزرنے کا جو اثر باڈی پر ہوتا ہے، وہ ٹائم باہر گزرا ہے 300 سال، اندر ٹائم کو جانے نہیں دیا. تو اٹھے تو ایک ہی دن تھا یا آدھا دن تھا. تو جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ ٹائم ختم. لہذا جوانی مبارک ہو. زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، نہیں، جوانی مبارک ہو. جوانی اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے. تو تیسرا اعلان ہوگا، صحت مبارک ہو، بیماری کبھی نہیں آئے گی. پھر جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، عمر بھی ہو اور ہاتھ پلے کا کھانا ہو تو اس کو کیا کرے گا؟ ویسے ہی فاقہ مست ہو پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا، تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو گے. جاؤ کھاؤ. کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پخانا کوئی نہیں. جاؤ پیو. کیسا پینا ہے؟ جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں. یہاں شراب منع کر دی، آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پئیں گے. یہ لو لیول کے لوگ ہیں، نچلے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یہ کافوری شراب پئیں گے لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پئیں گے. یہ ایک درجہ ہے.
یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے، ورنہ ان کے بھی خادم ہیں۔ سب سے چھوٹا جنتی، جیسے تمہارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن، سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا، اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہوں۔ اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی۔ ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو۔ آپ نے اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، نام بھی جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ، نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا، سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے، تو اس کے استقبال اور گارڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے، 80,000، وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پھرے بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں، شکر کرو میں آ گیا۔ سب سے چھوٹا جنت، سب سے چھوٹی جنت۔ تو پینے والے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی۔ ایک میں خود پی رہے ہیں، نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھا خود پی رہے ہیں، اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب۔ ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے، وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ لے میرا بندہ بندی، تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔ ہر جس چیز سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے، اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ایک نشہ ہوگا کہ وہ فرشتے سلام کر، ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔ تو بھائیو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ان کی اداؤں کو، ان کی چال کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو، ان کی پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کے حسب کو، نسب کو قرآن نے بھی ایسے جمع کیا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر چہرے کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو تو والضحیٰ میں غور کرو تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ اگر آپ کی زلفوں کا تصور کرنا ہو تو واللیل اذا سجا میں غور کرو کہ میرا رب کہہ رہا ہے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔
اگر آپ کے سینے کے درد کا اندازہ کرنا ہے تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین میں اللہ اپنے نبی کے اندر کا درد بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو معلوم کرنا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرے محبوب کی آنکھ نے مجھے دیکھا، وہ آنکھ غلط نہیں دیکھ کر آئی، صحیح دیکھ کر آئی ہے. آپ کے ہاتھوں کو ذکر چھیڑا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک، ہاتھ آ گئے. گردن کا ذکر آیا تو مغلولۃ علی عنقک، تیری گردن اوپر سے آ رہا ہوں، بال آ گئے، چہرہ آ گیا، آنکھیں بھی آ گئیں. زبان لا تحرک بہ لسانک، تیری زبان. گردن نیچے آ گئی، آگے سینہ آ گیا کہ الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا. پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقض ظہرک، تیری کمر. دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، دل آ گیا، دل آ گیا. سارے وجود کو ذکر کیا، سارے وجود کو ذکر کیا. آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. آپ کی نبوت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا. عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا. آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا. آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم. یہ قرآن سے صرف اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم. کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی. سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا. زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں. بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے ہیں. پہلے ایک حدیث سنو. ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. یہ جواب آسان جواب. کتابی جواب تھا، کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن. لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. ٹھیک ہو گیا. ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس حدیث سے اتنا پتا چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی. کیسے؟ قرآن سنو. کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین، یاسین. ایک اور حدیثات جوڑ دو. آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ اب سورہ یاسین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے؟
اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے، آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے، آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا، خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے۔ سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرا رسول ہے، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ آپ کے شہر کا ذکر کیا، وہذا البلد الامین، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی۔ کسی نبی کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ نہیں دیا، آپ کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ دیا۔ آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کی قرآن تعریف کرتا ہے، سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہو گیا۔ جس نے تیرا دیدار کر لیا بس یہی کافی، اس کی بخشش کے لیے۔ ایمان کے ساتھ تیرا دیدار کیا، ایمان پر چلا گیا، بس اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا۔ ساری دنیا کے ابدال، قطب، عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر نہیں۔ جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو کون پہنچ سکتا؟ ایک بڑھیا ہے، جب آپ سفر میں تھے تو رابغ کے مقام پر آپ نے تھوڑی دیر ایک خیمے میں قیام کیا، تو ایک اماں نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا، بوڑھی عورت تھی، تو وہاں آپ نے اس سے پوچھا کوئی کھانے پینے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا یہ جو بکری ہے اس میں کچھ ہے؟ کہا نہیں، یہ تو مریل ہے، بیمار ہے، بیاہی بھی نہیں گئی، بچہ دے تو پھر دودھ آتا ہے۔ تو وہ آپ نے فرمایا میں اس کو دیکھ لوں؟ تو حیران ہو کے دیکھنے لگی، بیٹا وہ کبھی ایسی بکری نے بھی دودھ دیا ہے؟ ان کا میں دیکھ لوں؟ کہ چلو تو دیکھ لے۔ تو حیران ہو کے آپ کو دیکھ، چونکہ ایک عجب بات ہو تو غور سے دیکھتی رہی، تو آپ نے تھنوں کو جو ہارڈ لگایا تو تھن بھر گیا دودھ کے ساتھ، اور ایک بکری جتنا ہی تھن بھرا ہوا ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں نکلتا۔ آپ نے پورا اس کا وہ گڑوا بھر دیا، پورا مگ بھر دیا، اور ابو بکر کو پلایا، ساتھ جو تھے غلام عامر بن فہیرہ ان کو پلایا، ساتھ جو راہبر تھے عبداللہ بن اریقۃ ان کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ ہاتھ لگا، پھر بھر گیا، پھر نکال کے بھر کے اور اماں کو دیا اور آگے چل دیا۔ جب وہ بدو آیا خامد اس کا، تو کہنے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے کہ اس بکری سے، کہا پاگل ہو گئی، یہ بکری سے دودھ کہاں سے آیا؟ پاگل ہو گئی ہے؟ کہتی پاگل نہیں، وہ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کچھ جادو تھا، اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گیا۔ تو چونکہ وہ غور سے دیکھتی رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو وہ اماں بتا رہی وہ کیسے تھے، آپ کیسے تھے؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، بڑا خوبصورت جسم، لم تعبہ خجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بھدا نظر آئے۔ بعض آدمی خود ادھر ہوتے ہیں، پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے۔ لم تعبہ خجلہ، کیا تھے؟ ایسے موٹے نہیں کہ بدصورت ہوں، لم تجری بہ ثقلہ یا صعلہ، ایسے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہوں، وسیم قسیم، وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، ایسا حسن تھا کہ دیکھنے سے جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، آنکھیں، ناک، پلک، ہونٹ، داڑھی، تھوڑی، چہرہ، جسم کا سراپا، ہر شے الگ الگ خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو دنیا میں یہ صرف ایک ہستی آئی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ فی عینیہ تاج، آنکھوں میں عجب سحر تھا، آنکھوں میں عجب کشش تھی۔ فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی۔ فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار اور لمبی تھی۔ فی صوتہ سحر، آواز میں جادو تھا۔
کھینچتی تھی. وہ قریش کہتے تھے اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا. جیسے اب بھی کہو تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، قریب نہ جانا، ان کی نہ سننا، نہیں تو پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. ابھی تک کتنے بیچارے بھائیوں کو دھوکہ لگا ہوا. فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، ایک کشش تھی، غروب تھا. اکحل، آنکھوں میں سرما لگایا نہیں تھا، اب کی آنکھ میں ہر وقت سرما لگا نظر آتا تھا. اکحل، احور، اقرن، ازج. ام معبد اس اماں کا نام ہے. 1400 سال گزر گئے، اس نے ہر صدی کے علماء کو تھکا دیا اس کا ترجمہ کرنے کی. وہ لفظ لائی ہے کہ جیسے عربی کا عرق نکال دیا اس نے. ام معبد. ازج، اقرن، احول، اکحل، آنکھیں ایسی سرمگی، فی اشفارہ وطف، پلکیں بڑی دراز اور لمبی حسین. یہ آنکھوں کے بال مصنوعی عورتیں لگاتی ہیں اور لمبے کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے ویسے ہی اللہ نے لمبے بنائے تھے. ان صمت علیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا. ان تکلم علیہ البہا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا. ازج اقرن، ہمیں بڑی گول اور گھنی یعنی بال زیادہ اور گول خوبصورت ڈھلائی کی ہوئی، گولائی کی ہوئی. من غیر قرن، یہ جگہ خالی، یہاں بال ہو تو خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے، تو یہاں سے وہ بال نکالے جاتے ہیں مصنوعی طور پر. تو میرے نبی کے یہاں بال ویسے نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی یدرہ الغضب، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی. سہل الخدین، خوبصورت گالیں، پچکی ہوئی نہ ابری ہوئی. براق الثنایا، مسکراتے تھے تو لگتا تھا نور نکل رہا ہو. لگتا نہیں تھا، یہ ہوتا تھا. کبھی آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہنستے تھے تو آپ کی دیواروں سے، آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. ایسے ایسے بجلیاں کون تھی، ایسا نورانی چہرہ تھا. ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت. سر اور داڑھی میں 1400، یہ تو میں مزید اضافے کر رہا ہوں ام معبد کی بات کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے اضافے کر رہا ہوں. سر اور داڑھی میں 14 سفید بال، اور ایک روایت میں آتا 20 سفید بال. سبت القصب، سیدھا قد، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پنڈلیاں ٹیڑھی، نہ بازو ٹیڑھے، سیدھا قد. ہو تدل القلب بادن متماسک، مضبوط جسم. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی، جو سخاوت کی نشانی عام طور پر کشادہ ہتھیلی راحت، سخاوت اور شجاعت کی نشانی ہوتی. مسیح القدمین، پاؤں بڑے نرم. ینبو عنہم الماء، پانی ایسے اوپر سے پھسل جاتا جیسے پاؤں پہ تیل لگا ہوا. خمسان الاخمسین، پاؤں کی یہ جگہ گہری تھی، چلنے میں آسانی ہوتی. یہ جگہ تلوے جس کو کہتے ہیں، گہرے تلوے تھے. ہاں، جسم پہ بال نہیں تھے. انور المتجرد، کرتے سے جو جسم باہر ہوتا تھا وہ نور ہی نور ہوتا تھا، جگمگ کرتا تھا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی. کمرے میں روشنی نہیں ہے تو سوئی نظر نہیں آ رہی، چھوٹی سی سوئی ہے، تو اب ڈھونڈ رہی ہیں، ایسے کر رہی ہیں. اتنے میں میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی روشن ہو گئی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو جمع کیا، اس میں سے عرب کو الگ کیا، پھر عرب کو جمع کیا، اس میں سے مزر کو الگ کیا، پھر مزر ایک آپ کا دادوں میں سے ایک دادا ہے، پھر اس کی نسل کو الگ کیا، اس میں سے قریش کو چھانٹی کی، پھر قریش کو الگ کیا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹی کی، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی خاندان کائنات میں کوئی نہیں.
کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا، آپ جیسا علی نسب کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے نعت خواں اکٹھے ہو جائیں، جتنا لکھا ہے ہر زبان میں، اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں، ایک پلڑ میں رکھو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑ میں رکھو تو 2 شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بعد والوں کے سامنے نہیں ہے۔ کون سا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کمال کر دیا ہے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا، اپنے لیے بچھوایا، اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر۔ اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ حسان بن ثابت۔ نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر۔ حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف۔ 2 ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے، باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں۔ جب آپ نے تعریف خود کر رہے تھے الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ، یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے۔ میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، میں کہا سبحان اللہ تینوں رب نہ بنا لوی، میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، استغفر اللہ۔ حسان بن ثابت، ایک اللہ کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے، ایک اللہ کے نبی کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے، باقی کس کی کیا تعریف؟ کمی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہے میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے، جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے، آپ بیٹھے، سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا، جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اب اپنے ساتھی کی بھی سنو، اب میری بھی سنو، اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب، ولا فخرا۔ حبیب کسے کہیں؟ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں۔ خلیل کسے کہیں؟ خلیل جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا ہو، بس دیکھنا چاہتا ہو اور کچھ نہیں چاہیے۔ خلیل خلت سے ہے، حبیب حبہ سے ہے۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور دانے کی صفت کیا ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا۔ کوئی حد ہے دانے کے بڑھنے کی؟ کوئی حد ہے؟ کاشت کرتے جاؤ قیامت تک وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، کوئی کنارہ نہ ہو۔ تو آپ نے کہا میں تمہارا
نبی، میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخر، فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی، دیکھو گے ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. ان آدم وجمیع ولد آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی. اور تم صرف یہ نہیں دیکھو گے کہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں. انا قائدہم اذا وفدوا، سب سے آگے میں چلوں گا اور میرے پیچھے پیچھے کائنات چلے گی. ہاں، سب لوگوں کا ڈرائیور ہوتا ہے نا جو آگے آگے، سب لوگ پیچھے بیٹھتے. آپ نے کہا ہاں بلال سرخ اونٹنی پر میرے آگے آگے ہوگا، میرا مؤذن میرے آگے آگے ہوگا. اور میدان معاشر میں جب میں اتروں گا تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے. جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے. کہ تم دیکھو گے کہ میرے لیے ممبر بچھایا جائے گا، کہ سب نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے میرے بغیر. لہذا میں ممبر کے قریب ایسے کھڑا ہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جانے والا. پھر دیکھو گے کہ 1000 جنت کے خادم میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے. پھر دیکھو گے اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑائے گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. پھر دیکھو گے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. پھر دیکھو گے میرے جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، میری امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہ سکے گی. ہاں، شان رسالت دیکھنی ہو تو آخرت میں کا انتظار کرو. کیا اللہ کی، دیکھو نا، ہر آدمی کی جو پسند ہوتی ہے تو اس کے لیول کی ہوتی ہے نا. ایک بچہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بڑا پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے. ایک بہت پڑا ہوا آدمی، دانشور آدمی جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کا لیول ہوتا ہے. جب اللہ کسی کو حبیب بنائے گا تو اللہ کا لیول ہوگا، تو اس کو کیسے تولا جائے، کیسے ناپا جائے؟ بس اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے حبیب کو بس اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. 2 ہستیاں ہیں جن کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول. ان کی تعریف کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور آپ اللہ کے نبی کی تعریف فرمایا کرتے تھے. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. 2 لفظ ہیں، ایک حسن ایک جمال. اردو میں دونوں کٹھے حسن و جمال، حسن و جمال. عربی میں دونوں کا مطلب جدا جدا ہے. حسن کا مطلب ہے شکل و شباہت کی خوبصورتی، اور جمال کا مطلب ہے خاندانی خوبصورتی، خاندان کا عالی ہونا. تو تم فرق دیکھنا حسان کیسے فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. کہ حسن کا تعلق آنکھ سے ہے نا. وہ آگے کہہ رہے ہیں اجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. تو خاندان آ گیا نا، ماں پیدا کرنے والی ہے تو خاندان آیا، خاندانی شرافت اور خاندانی حسن آیا تو پیدائش کا لفظ لائے، ماں کا لفظ لائے، عورت کا لفظ لائے. جب حسن کا آیا منظر تو آنکھ کا لفظ لائے کہ میری آنکھ نے تیرے جیسے حسن والا دیکھا ہی نہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کو ڈھونڈنے پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ والی زندگی اپنا لو، برمنگم میں رہو، مکہ میں رہو، برابر ہے. مدینہ میں رہو، لندن میں رہو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ہو تو کام پار ہے. جگہ بدلنے سے نہیں، عمل کے بدلنے سے مقام بند. عبداللہ بن ابی مدینے میں رہتا تھا، ابو جہل مکے میں رہتا تھا، ابو لہب مکے میں رہتا تھا. تو اللہ نے اپنی چاہت کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ